یہ حضرت علامہ مفتی ظہور قادری شاذلی زیدہ مجدو نے سوال کیا کہ میری بیت ارادت کہاں سے؟ دیکھیں، بیت جو ہے چند اقسام کی ہوتی ہے. ایک بیت طلب ہوتی ہے، بیت صحبت بھی جسے کہا جاتا ہے، اور ایک بیت ارادت ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکے، اسے بیت ارادت کہتے ہیں. اور بیت طلب یا بیت صحبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے شیخ اگر آپ کے شہر میں موجود نہیں ہے یا آپ کے ملک میں موجود نہیں ہے تو کسی بھی بزرگ کی آپ صحبت اختیار کر لیتے ہیں. تو عموماً میری تقریباً یہ صحبت کی تو کئی بزرگوں کی خدمت میں رہا ہوں میں، اور الحمدللہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 100 کے قریب میری وہ سندیں ہوں گی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں. اور خود خاندان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد الدین ملت کا اتنا فضل و کرم ہے کہ 10 سے 12 سندیں امام اہل سنت کی ہیں جو خلافت کی ہے میرے پاس الحمدللہ، جن میں خود خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی خلافت سے نوازا. اسی طرح ان کے بھائی منانی میاں جنہیں عبد المنان دامت ذل العالی، انہوں نے اپنی خلافت سے نوازا، اور یہ دونوں کے دونوں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اسی طرح اور بھی حضرت علامہ ریحان رضا ابن ابراہیم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مفتی اعظم ہند سے سند ہے. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرزند حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی سندیں اور متعدد مشائخ ہیں. تو میں نے آج کل اس کو فیس بک پہ ڈالنا شروع کیا ہے کہ بعض حضرات نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں ایک ایک کر کے ڈیلی تقریباً ایک سند ڈال رہا ہوں. تو 4 سندیں میں نے ابھی ڈالی ہیں اپنی. تو الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک بیت ارادت کا تعلق ہے تو آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے میں نے ایک بزرگ ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں اور اللہ کے ولی ہے، ان کا نام ہے سیدی محمد خیر عیسیٰ بن عبد القادر عیسیٰ. تو یہ سلسلہ شاذلیہ کے بزرگوں میں سے تھے اور نہایت ہی پرنور چہرے والے. اصل تو ان کا حلب ہے، شام کا علاقہ ہے، لیکن وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ رہائش پذیر ہو گئے تھے اور تقریباً 2015 میں ان کا وصال ہوا. تو جدہ شریف میں نے ان سے بیعت ارادت کی تھی اور کافی ان کے فضائل و کمالات الحمدللہ انٹرنیٹ میں مل جائیں گے، کیونکہ تصاویر بھی ہے، میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ظاہر کروں گا. اور ان کے والد سیدی عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ اپنے زمانے کے قطب تھے، غوث تھے. اور تھوڑا سا مختصر سا ان کے بارے میں بتا دوں کہ عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ان کو اتنا حسن جمال عطا فرمایا تھا کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب حضرت چل کر گھر سے مسجد کی طرف آتے تھے تو صرف ان کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کے لوگوں کا ہجوم ہو جایا کرتا تھا. تو مدینہ منورہ میں آتے تھے، مسجد نبوی میں اسی طرح آپ کے گرد ہجوم ہوتا تھا. تو ابتدا میں آپ نے بھی کئی مشائخ سے بیعت کی، لیکن وہ جو روحانیت کا سلسلہ کھلتا ہے وہ آپ پر نہیں کھلا تھا. تو آپ کامل شیخ کی تلاش میں تھے. تو ایک مرتبہ آپ نے تمام مریدین کو جمع کر کے فرمایا کہ بھائی میں بھی شیخ کی تلاش کر رہا ہوں، تم بھی کسی شیخ کو تلاش کرو، تم آزاد ہو سارے کے سارے. تو سارے مریدین کو انہوں نے چھٹی دے دی اور خود شیخ کی تلاش میں لگ گئے. تو اس زمانے میں سلسلہ قادریہ شاذلیہ درقاویہ کے ایک بڑے عظیم ولی جو اپنے زمانے کے غوث تھے، شیخ محمد ہاشمی تلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ موجود تھے. تو اتفاقی بات ہے کہ ان کی خدمت میں جانا ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ عبد القادر تم ابھی آئے ہو، میں تو 18 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور اسی وقت ان کو بٹھا کے بعد جو کچھ عطا کرنا تھا ان کو عطا کیا اور الحمدللہ وہ جو معاملات تھے ان کو کھول دیے. تو ان کے پاس جو سر ولایت تھا، سر ذات تھا، کیونکہ ولی کے 2 سر ہوتے ہیں، ایک سر ذات ہوتا ہے، ایک سر ولایت ہوتا ہے. سر ولایت تو خلفاء کو دے دیا جاتا ہے، لیکن سر ذات
جو ہے اپنے جانشین کو دیا جاتا ہے، اپنے سجادہ نشین کو دیا جاتا ہے۔ تو ہاشمی تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر ذات جو حضرت عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل فرمایا۔ تو یہ ایک طویل ان لوگوں کی داستان ہے، بلکہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے اور بڑی پیاری کتاب ہے جس کا عربی میں نام ہے حقائق عن التصوف، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تصوف کے حقائق کے نام سے۔ تو تصوف پہ بڑی لاجواب کتاب ہے ان کی۔ تو یہ ہمارے وہ شیخ ہیں، یہ دادا شیخ ہیں جو شیخ ارادت میں آتے ہیں۔ باقی الحمدللہ مشائخ بہت ہیں۔ سلسلہ شاذلیہ قادریہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اتنی اجازتیں انشاءاللہ وہ میں فیس بک پہ ڈالوں گا کہ اس میں شاذلیہ، اس میں شاذلیہ برہانیہ بھی ہے، شاذلیہ آپ کا دسوقیہ بھی ہے، بدویہ بھی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے شاذلیہ فاسیہ بھی ہے، یعنی کئی اقسام الحمدللہ شاذلیوں کی۔ بلکہ ایک اسی سلسلے کے ایک شیخ جو شیخ عبد الرحمن شاغوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جو شیخ ہاشمی تلمسانی کے شاگرد تھے۔ تو میں وزارت اوقاف دبئی میں محکمہ اوقاف میں مفتی اسلم رضا کے ساتھ وزٹ کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ ایک شیخ تشریف فرما تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا، زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں دیکھا اور دیکھ کے بلایا ادھر آؤ، اور انہوں نے بلانے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک وہ بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے شاذلیوں میں، تو کسی کو بھی دیتے ہیں تو وہ پہلے بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تو انہوں نے بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد اسی وقت سلسلہ شاذلیہ ہاشمیہ مجھے عطا کر دیا اس کے، اور بلکہ مفتی اسلم رضا کو بھی عطا فرمایا۔ تو یہ الحمدللہ اولیاء کرام کے کرم میں تبھی یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، سوال کیا، میں نے اس کا جواب دیا۔ تو تمام اولیاء کرام کا الحمدللہ یہ نگاہ عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس فیض کو مزید عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔